یہ عذاب کینے ہے. اب ایک دوسرے کو بولتے مائیں بہنیں دوست احباب ایک دوسرے کو تجھ پہ لعنت تجھ پہ لعنت، تو ایسے نہیں کہنے چاہیے. ایک صحابی نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی، تجھ پر لعنت ہو تو چلتا نہیں ہے. میرے سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ جو قطار کے اندر ہم چل رہے ہیں نا، سارے اونٹ ایک قطار میں چل رہے تھے، فرمایا اس اونٹ کو ادھر سے نکال دو. اس اونٹ کیونکہ تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، یہ اونٹ ادھر نہیں رہنا چاہیے. اب جو ماں اور باپ اپنے بچوں پر لعنت بھیج رہے ہیں صبح و شام، تو اللہ سے عذاب کی دعا مانگ رہے ہیں، تو مہربانی کریں. اور پھر یہ اب حضور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے. تو عذاب ہے نا جی. اب اتنی زندگی پوری جھوٹ کتنا ہے، اتنا جھوٹ شامل ہے، اتنا جھوٹ شامل ہے. ہر سودا جھوٹ پر، ہر بات میں جھوٹ. کوئی سودا لینے آئے بھی جھوٹ، دے بھی جھوٹ. میں نے صابن منگوایا گھر میں، جب وہ صابن آیا تو اسے بعد میں تھوڑا استعمال ہونے کے بعد وہ صابن سیف گارڈ تھا. آج کل تو ہم یہ اسرائیل کی وجہ سے بائیکاٹ ہے ان ساری چیزوں کا، تو یہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، مصنوعات ہیں آج کل، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو جب سیف گارڈ صابن آیا تو اس کے بعد استعمال ہوا، جب تھوڑا استعمال ہو گیا سفیدی اتری تو نیچے سے صوفی صوف نکلا. بندے کو بلایا، بھئی یہ کیا ہے؟ تو اب دلیلیں دینا شروع ہو گئے. حضرت صاحب اصل میں نا یہ کوئی غلطی سے شامل ہو گیا. میں کہ غلطی سے نہیں، میرے پاس 5-10 جو آپ نے بھیجے نا سارے ہی ایسے. اچھا بعد میں کہتا جی میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا اسلام کہتا ہے اگر کوئی بندہ اہل نہیں ہے اور سودا ایک نمبر نہیں لا سکتا تو اس کو آگے بیچنے کی اجازت نہیں، بیچ نہیں سکتا. یہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے مجھے فلاں نے 2 نمبر دے دیا نا. اگر سودا آپ نے بیچنا ہے، دکانداری چلانی ہے، کسی کی مسجد میں جوتی چوری ہو جائے تو یہ اجازت نہیں ہے واپسی آتے وہ کسی کی چوری کر کے دے. تو اس سے پوچھو آپ جوتی چوری کر کے لے کے جا رہے ہو کیوں؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے میری بھی تو چوری تھی گئی ہے. کہیں دی جوتی چوری تھی ونجے وہ کہیں دی جوتی اگلے دی چوری نہیں کر سکتا. بھائی اگر پیچھے سے سامان غلط آ رہا ہے اور ہم آگے غلط دیتے چلے جا رہے ہیں، جی اس نے جھوٹ بیچا تھا، جھوٹ دیا ہے اور ہم اسی کو آگے بھیج دیں گے، تو نہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم 1 نمبر مال لائیں گے اور سچائی کے ساتھ آگے 1 نمبر بیچیں گے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پتہ چلا کہ کسی کے پاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث موجود ہے اور عالی سند کے ساتھ موجود ہے. عالی سند وہ ہوتی ہے اس کے اندر جو راوی ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو راویوں کا واسطہ ہے وہ کم ہوتا ہے، زیادہ تعداد نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی. کہیں سے 5 راوی ہے تو کہیں سے 3 ہے تو وہ عالی سند ہو جاتی. سکہ راوی ہوں، جب ان کے پتہ چلا فلاں بندے کے پاس عالی سند حدیث موجود ہے تو سفر کیا. چلتے 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 وہاں جب پہنچے تو پوچھا، انہوں نے کہا جی کھیتوں میں ہے، وہ جو حضرت صاحب ہے نا وہ کھیتوں کے اندر ہے. جب کھیت میں پہنچے کیا دیکھا کہ انہوں نے ایسا دامن اپنا پلو دامن ایسے کیا ہوا ہے، اس کو ایسے سے ہلا رہے ہیں، ایسے سے ہلا رہے ہیں. سامنے گھوڑا کھڑا تھا تو گھوڑے کو کہہ رہے ہیں آ گھوڑا، یعنی اشارے سے کہ میرے پاس اناج ہے آ کے کھا. جب گھوڑے کو پتا چلا کہ میرے مالک کی گود میں اناج ہے تو وہ گھوڑا آیا. جیسے قریب آیا تو انہوں نے دامن نیچے پھینک دیا، کچھ تھا ہی نہیں تو گھوڑا پکڑ لیا. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی کھڑے تھے تو واپس جانے لگے. انہوں نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کس لیے آئے تھے؟ کہا جی آپ سے ملنے آیا تھا، پتا چلا حضور کا فرمان آپ کے پاس ہے. کہاں ہے؟ عالی سند کے ساتھ موجود ہے. تو کہا اچھا لیکن اب میں نے نہیں لینا، اب میں نے، زندہ بندہ بولا کریں گے، اب میں نے نہیں لینا. نے کہا جی کیوں؟ فرمایا ہم جھوٹوں سے دین نہیں لیتے. جو جھوٹے ہو نا ان سے دین
نہیں لیتے. بھائی سمجھو اس بات کو کہ آج مرزا کے کلپ آن کر کے وہ پلمبر مرزا کے تم سنتے جاتے ہو جی یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ. زمانے کا سب سے بڑا جھوٹا تو کمینہ مرزا ہے. اس سے بھی کوئی بڑا جھوٹا ہے؟ اور پھر آن کر کے اس کو سنتے چلے جائے. اللہ معاف کرے ہماری تو زبان بھی ساتھ نہیں دیتی جو بے غیرت اور بے حیا یہ جملے بولتا ہے. اور اس کے اس قدر جو ہے نا حیا سوز جملے ہیں ہم زبان پہ بھی نہیں لا سکتے. ابھی بھی دنیا سوچتی ہے کہ وہ کوئی فلاں ابھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ منافق میں علامات بتا رہا ہوں, ایسا ایسا اسی پہ آ جاؤں گا. لیکن یہاں ایک چیز سمجھتے چلے جانا کہ وہ سب کام کر چکا ہے مرزا. کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو رہتا ہو اور اس نے کیا نہ ہو. سارے کام اس نے کیے. میرے سرکار کے بارے میں کیسے کیسے جملے کہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیسے کیسے جملے کہے, داتا علی حجویری کے پاس جو ہے نا آپ کی مبارک ذات کے بارے میں کیسے کیسے جملے کہے, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے جملے کس قدر غلیظ جملے کہے. جناب سرکار غوث پاک کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے شٹونگڑے جناب والا کیا کیا بکواسیں اور بےہودگیاں بک رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے گھر میں موبائل آن ہو کے اس کو دیکھا جا رہا ہے. صرف چھوٹی سی دو باتیں کر کے پھر آگے مضمون کی طرف چلتا ہوں. حضرت امام یوسف کے پاس ایک بندہ آیا. انہوں نے کہا حضرت صاحب میری داڑھی ہے اور میں نے مجھ سے صاف کی ہے. مجھے فلاں شخص نے کہا ہے کہ یار مجھ نہیں تھے کچھ نہیں, تو مجھا صاف کی تھی نے اس طرح مارا یا جو ہے نا وہ کیا. اور یہ میں نے مجھ سے اگر اس طرح سے صاف کی ہیں, امام اعظم امام یوسف جناب والا ان کا فتویٰ ہے کہ داڑھی بڑھائیں اور اس طرح کے ساتھ یعنی مچھوں کو کاٹے حلق کریں. جو حنفی ہے وہ مچھوں کو اس طرح سے کاٹے گا. اگر امام یوسف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں تو میں ذمہ دار ہوں. جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ. کوئی حلق کرے بہت اعلیٰ ہے, اگر کوئی کینچی سے پست کر دے یہ بہت اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے اس کی بھی اجازت ہے اور یہ بھی اعلیٰ ہے. لیکن وہ مونچھوں کو اتنے تاؤ دے کے بڑھا کے اتنی بڑی مونچھیں کرنا اور پھر وہ پانی کے اندر ڈوب رہی ہوں. اس بندے نے کہا مجھ نہیں تھے کچھ نہیں جناب والا تسی تے مجھ کٹ دی تھی. اب وہ بندہ حضرت امام یوسف کے پاس گیا. حضرت صاحب میری داڑھی ہے, وہ میری مونچھیں میں نے چھوٹی کی ہیں, کاٹی ہیں, پست کر دی ہے یا حلق کر دیا ہے. حضور وہ کہہ رہے پھاٹک بنایا تو نے. فرمایا کس نے کہا ہے؟ کہا فلاں بندے نے. آپ نے جناب قاضی قضات ہے, آپ نے بھیجا جناب قاضی قضات ہے, آپ نے بھیجا جا کے بندہ چیف جسٹس ہے پکڑ کے لے کے آؤ. جب آپ کے کارندے آپ کے سپاہی جا کر پکڑ کے لے کر آئے تو سزا کیا دی؟ سزا دی آپ نے فرمایا تو مرتد ہے, واجب القتل ہے. اور اس کے بعد اس بندے کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. بھائی کیوں گردن کاٹی گئی اس کی؟ صرف اس کیوں یہ میرے نبی کی سنت ہے تم نے توہین کی. یہ آگے رکھا گیا یعنی سالن ایک بندے کے کدو شریف. اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. یہ مسئلہ حضرت امام یوسف کے پاس لیا. کہتا جی کدو شریف پسند نہیں. آپ نے فرمایا قریب لاؤ. جب آئے آپ نے فتویٰ دیا, فرمایا اس کی گردن کاٹ دی جائے, یہ مرتد ہے. جواب دیا میں جناب توری نہ کھاؤں, بھنڈی نہ کھاؤں, سبزیاں نہ کھاؤں, میری مرضی ہے کھاؤں یا نہ کھاؤں. تو فرمائے تو جو جی چاہے کھا یا نہ کھا, تو پسند کر یا نہ کر, تجھے ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن کدو حضور کو پسند تھے, یہ نہ کہنا کہ مجھے پسند نہیں. من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا. کدو سرکار کو کدو شریف پسند تھے یہ نہ کہنا. اب دیکھو میرے دوستو بزرگوں سمجھدار بیٹھے ہیں آپ لوگ, اگر کوئی اتنی سی بات پر بھی بے ادبی کر دے تو ہمارے اسلامی قانون کے اندر ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. آج جو دل کرے کہہ دو,
قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنی، یہ مولوی کی پہ کر دینے، یہ جناب والے جہاں سے جا رہے ہوں تو جو جی چاہے قرآن کے بارے میں کہتے جائیں، جو جی چاہے اولیاء اللہ کے بارے میں کہتے جائیں، جو چاہیں امام یوسف کے بارے میں کہتے، جو چاہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے، جو چاہیں سرکار کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں بولتے ہیں۔ بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، بھائی فلاں بھی مسلمان، بھائی مرتد ہو جاتے ہیں اتنی سی بے ادبی پر۔ جو سرکار کے قدو شریف جو پسند ہے اس کو ناپسند کرے، جو سرکار کی سنت کو ناپسند کرے، اس کی توہین کر دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سیدھی حضور کی توہین، بے ادبی، گستاخی کر رہا ہو، بتاؤ بھائی وہ ابھی واجب القتل نہیں ہوا؟ واجب القتل ہے۔ اور جو شخص جس گھر کے اندر ان بندوں کے کلپ چلے اور یہ ایسوں کے کلپ اپنے بچوں کو سنتا دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو جو لگا کے بیٹھا ہے، مجھے کسی اور کے فتوے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے لینا چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جو بندہ اس بندے کے آج کے بعد، پہلے بھی بڑی گستاخیاں ہیں اور اس نے میرے نبی کے لیے بہت غلیظ جملہ بولا ہے جو میں زبان پر نہیں لانا چاہتا، میری غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ میں سفر میں تھا، مجھے پھر پتہ چلا، اگر میں گھر میں ہوتا اور انشاءاللہ وہاں ریکارڈنگ ہمارے پاس اپنی سیٹنگ علیحدہ ہے، ویسی سیٹنگ ہمارے پاس سفر میں ہو نہیں سکتی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا اگر اس کے بعد کوئی شخص بھی اس بندے کے لیے کہے نہیں نہیں اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد یہ تھی، مرزے کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا بھی مرتد ہے۔ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ وہ سارے سرائکی نا میں کئی دفعہ سوچے پیچھو کیوں رہ گئے، پیچھو تک کیوں رہ گئے، باقی سارے ترقی کر گئے، سارے سرائکی پیچھو تک کیوں رہ گئے؟ بعد پتہ چلے جڑے چپ کر گئے نے، یہ جڑے چپ ہے نا یہ سارے لوگوں کو یہ بہت پیچھو کی دی ویندی ہے۔ بھائی کہیں موقع تے بولنا ثواب ہوندے، اظہار کرنا غصے دا اظہار بھی ضروری ہوندے، دنیا کو دسنا ہوندے، تساں سارے نبی دے خلاف یا جیڑا کتا بھونکن واسطے تساں رکھے ایجنسی کو دسو کہ جیڑا بغیرت تساں لانچ کیتے این بغیرت کو پسند نہیں کریں دے، سارے گھریں دے وچ سارے بچے چھوٹے کوئی آن کر کے نہ دیکھ سی، اگر ہی کو سپورٹ کیتی گئی تے اساں اوندا کیا کرے سوں، ان دی گردن کٹ کے تے دنیا کو دسے سوں کیا نبی دے دیوانے ایویں ہوندے۔ میں ہاتھ چمینا سہیں تاجدار ختم نبوت ہاتھ چمینا